اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین اور حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع ہمارا، اللہ تعالیٰ نے کلام مقدس میں فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، بے شک اللہ نے بیع کو حلال قرار دیا ہے اور ربا یعنی سود کو حرام قرار دیا ہے۔ اور احادیث مبارکہ میں سود کے بارے میں بڑی سخت وعیدیں آئی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان علی شان ہے کہ سود کھانے والا یا سود کا کاروبار کرنے والا اتنا رذیل ہے کہ اس کی نہ تو مغفرت ہوگی، اور آپ نے ایک مثال سے واضح فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنی ہی ماں سے 70 بار زنا کرے تو ایسا شخص سود کھانے والا اس سے بھی بدتر انسان ہے۔ تو معزز سامعین، آج کل بڑا چرچا ہے مختلف کمپنیوں کا جو پروفٹ دینے کی آڑ میں اور بیع کی آڑ میں سود کا کاروبار کر رہی ہیں۔ آج ہر تیسرے آدمی کے پاس کوئی مختلف کمپنیز کے لوگ آتے ہیں کہ آپ ہمیں اتنے پیسے جمع کروا دیں، 2 سال میں ہم آپ کو اس کا 5 گنا دیں گے، 2 گنا دیں گے، 3 گنا دیں گے۔ تو یہ جو کاروبار ہیں یہ سراسر سود کا معاہدہ ہے۔ اسلام ربا اور بیع کے درمیان فرق کو واضح کرتا ہے، اور اس کے بیہائنڈ جو کمپنیاں آج کل کام کر رہی ہیں پروفٹ کی لالچ دے کر مختلف لوگوں کو، اور یہ موٹیویٹ کیا جاتا ہے کہ یہ جی خالصتاً اسلامی اصولوں کے مطابق ہے۔ اسلامی اصولوں کے مطابق کاروبار کے اندر دونوں فریقین، انویسٹر اور ورکر، نفع و نقصان کے برابر کے شریک ہوتے ہیں، لیکن جتنی بھی موٹیویشنز دی جاتی ہیں ان میں کہیں بھی نقصان کے احتمالات کو مد نظر نہیں رکھا جاتا۔ کہیں کہیں یہ بتایا جاتا ہے کہ ہمارا جو کرنسی کا سسٹم ہے اس کی ویلیو اپ بھی ہوتی ہے اور ڈاؤن بھی ہوتی ہے، ڈاؤن ہوگی تو آپ کی جو اماؤنٹ ہے وہ ضائع ہو جائے گی۔ تو یہ ایک سٹے کی قسم میں آتا ہے جو اسلام میں جائز نہیں ہے، یعنی ایسا کاروبار کرنا جس میں کاروبار کو سنبھالنے کی اور اپنی ذہنی صلاحیتیں سے اس کو استوار کرنے کے لیے یا نقصان سے بچنے کے لیے اپنی صلاحیتوں کے استعمال کا موقع نہ ہو۔ تو یہ اگر پہلی صورت سود ہے تو دوسری صورت سٹا ہے۔ تیسری صورت یہ کہی جاتی ہے کہ آپ ہمارے یونٹس پرچیز کر کے رکھ لیں، ہمارے یونٹس کی جو پرائس ہے وہ اپ ڈاؤن ہوتی ہے، اپ ہوگی تو آپ ان کو بیچ دیں اور اس سے آپ کو نفع حاصل ہوگا۔ تو یہ ذخیرہ اندوزی کے زمرے میں آتا ہے۔ تو ذخیرہ اندوزی بھی اسلام کے اندر ممنوع ہے۔ تو احباب جی وقار، آج کے دور میں یہ جو بعض یونٹ لنکنگ سسٹم اور بعض بائنری سسٹم کے تحت کئی کمپنیاں کام کر رہی ہیں، تو یہ بائنری سسٹم کے اندر بھی کئی لوگوں کا استحصال ہے۔ یونٹ لنکنگ سسٹم کے اندر بھی، اور کچھ کمپنیز ایسی ہیں جو پروڈکٹس بنا رہی ہیں، وہ پروڈکٹ عام مارکیٹ کے اندر اس کی پرائس جو ہے وہ 10 روپے ہے تو وہ کمپنی اس کو 100 روپے کی بیچ رہی ہے، اور اس کے بیہائنڈ پہ بڑے دلائل دیے جاتے ہیں، جی یہ جی ریٹیلر اور ڈسٹریبیوٹر اور فلاں فلاں کے پروفٹس جو ہے نا ریڈیوس کر کے تو کمپنی اپنے انویسٹرز کو یا اپنے ممبرز کو دے رہی ہے۔ ایک چیز جو مارکیٹ میں 10 کی مل رہی ہے وہ کمپنی 100 کی بیچ رہی ہے، تو یہ ایک معاشی استحصال ہے اور ناجائز منافع خوری کی انتہائی ظالمانہ واردات ہے۔ تو احباب، اس طرح کی کمپنیوں کا آنا اور کاروبار کرنا، اور لوگ دانستہ یا نادانستہ طور پر ان میں اسلامی سمجھ کر اس میں انوالو ہو رہے ہیں، تو اس بات کو اسٹڈی کرنا چاہیے اور
سود سے ہمیشہ بچنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ جنہوں نے ساری زندگی اپنے آپ کو سود سے بچانے کی کوشش کی اور اب ان کمپنیوں کے جھانسے میں آ کر، پروفٹ کے لالچ میں آ کر، بزنس کی آڑ میں آ کر تو ان کے جھانسے میں آ رہے ہیں اور سود کے درگے میں پھنس رہے ہیں۔ تو احباب ہمیں احتیاط کرنا ہوگی اور سودی کاروبار اور سودی موٹیویشنز دینے والے تمام اداروں سے اپنے دامن کو بچائے رکھنا ہوگا۔ اس کے حوالے سے انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم اس بات کو ڈیفائن کریں گے کہ ربا کیا ہے اور بیع کیا ہے، اور اسلام کن بیع کے اصولوں کو اختیار کرتے ہوئے کاروبار کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ شکریہ۔